بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب فیملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، وہ خود تو جائے گی ہی جائے گی، لیکن اپنے ساتھ ساتھ 4 مردوں کو بھی جہنم میں لے کر جائے گی۔ اور میں اسی کے متعلق آپ کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا گیا ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، اگر ویسے عمل اور کام ہوں گے تو ضرور لے کر جائے گی، مگر کیسے؟ غور سے سنیں جو میں آج بتانے جا رہی ہوں۔ وہ عورت جو آج بال کٹا کٹا کر گھوم رہی ہے بازاروں میں، اور یہ جو باریک کپڑے پہن کر اپنے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، شادیوں میں یہ جو بال کھول کے شیطان کی نانی بنی ہوئی ہیں، برقع اوڑھا تو ہے لیکن بال برقعے سے باہر نکال دیے ہیں، اور شادیوں میں اس حال میں جائیں جہاں لڑکے زیادہ ہوں گے، ادھر چکر ادھر چکر، کبھی ادھر آنا کبھی ادھر آنا، اور پھر کوئی اگر روک دے تو پھر اس کی خیر نہیں۔ کر لیں فیشن جتنا کرنا ہے، لیکن جب میدان محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، رب فرمائے گا اے فرشتوں اس کے بالوں کو پکڑو اور بالوں کے بل گھسیٹ کے اسے جہنم میں ڈالو۔ فرشتوں پکڑو جو ناخن بڑے کر کے ناخن میں نیل پالش لگایا کرتی تھیں، اے فرشتوں اسے پکڑو جو باریک لباس پہنتی تھیں، اے فرشتوں اسے پکڑو اور جہنم میں اسے لٹکا دو۔ فرشتے کھینچ کر اسے لے جا رہے ہوں گے، عورت چیخ رہی ہوگی، اور اب اسے یقین ہو جائے گا مجھے فرشتے جہنم کا ایندھن بنا ڈالیں گے، تو رب کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، اے اللہ پاک میں نے جہنم میں تو جانا ہی ہے، لیکن میری ایک گزارش سن لیں، میں جو جہنم میں جا رہی ہوں اللہ اس میں صرف میرا ہی ہاتھ نہیں، اس میں میرے باپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اے رب کائنات، جب میں نے ہوش سنبھالا، جب میں بچپنے سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی، جب میں ہوشیار ہوئی تھی، سامنے بلوغت کو پہنچی تھی، میں اپنے باپ سے بہت ڈرتی تھی، میرا باپ گھر آ جاتا تھا تو میں چھپ جایا کرتی تھی، لیکن جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اور فیشن کرنا شروع کر دیا تو میرے باپ نے مجھے منع نہیں کیا تھا۔ اے اللہ، جب میں بازاروں میں فیشن کر کے جاتی تھی تو میرا باپ مجھے روکتا نہیں تھا، اگر وہ مجھے روکتا تو میں ضرور رک جاتی۔ اے پروردگار، جب میں باریک لباس اور چست لباس پہنے شادیوں میں جایا کرتی تھی، فیشن دکھاتی تھی اور اس فیشن پر خوش ہوتی تھی تو میرا باپ بھی خوش ہوتا تھا، میری بیٹی اترا رہی ہے، میری بیٹی خوش ہو رہی ہے، کتنا اچھا لباس پہن کر جا رہی ہے۔ اگر میرا باپ مجھے روک دیتا، اگر میرا باپ مجھے سمجھاتا تو میرے مالک تیری قسم کھا کے کہتی ہوں میں کبھی ایسا فیشن نہ کرتی، کبھی جسم کی نمائش نہ کرتی، میک اپ کر کے بازاروں میں نہ گھومتی۔ خطا کار اور قصوروار تو میرا باپ بھی ہے، اس لیے میں اس سے ڈرتی تھی، اس کی میرے اوپر چلتی تھی۔ اور تب فرمائے گا فرشتوں اس کے باپ کو بھی اس کے ساتھ گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ۔ کان کھول کے میری بات سن لیں، وہ باپ جو کہتے ہیں کہ میری بیٹی تو ابھی بچی ہے، شریعت کہتی ہے کہ 9 سال کی اگر بچی ہو گئی ہے تو پھر اس پر احکام لاگو کر دیے جاتے ہیں، مکمل طور پر اس پر نظر رکھنا شروع کر دینی چاہیے کہ کیسا لباس پہن رہی ہے، تمہاری بچی کیا کر رہی ہے، یہ کوئی اور نہیں کرے گا، یہ تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ نمازیں پڑھتے ہیں، حج کر کے آئے ہیں، مگر اس وقت یہ سب کام نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اس کی بیٹی کا فیشن اسے لے کر ڈوبے گا، اس حاجی کو اس کی بیٹی کا فیصلہ لے ڈوبے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ علماء تو بچ جائیں گے کہ چاہے کتنا بھی بڑا عالم ہو، لیکن اگر کسی مولانا کا، کسی بہت بڑے عالم کا، کسی بہت بڑے مفتی کا، بڑے بڑے علماء کرام کا گھر میں بیٹیوں کا یہ حال ہے تو پھر وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، انہیں بھی جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ اور اس کے بعد لڑکی کہے گی، اے اللہ، جب میں جوان ہو گئی تھی، میری جوانی پر چرچے پورے خاندان میں ہونے لگے، میرا باپ بوڑھا ہو گیا تھا، وہ تو خود تک کو سنبھال نہیں سکتا تھا، مجھے کیا سنبھالتا، میری جوانی سر پر چڑھ گئی، میرے ساتھ ساتھ میرا ایک بھائی بھی بڑا ہو گیا تھا جس کا پورے گھر میں کنٹرول تھا، بیماری کی وجہ سے ابا ہر وقت بڑبڑا رہتا تھا، جیسے ہی وہ بھائی گھر میں داخل ہوتا تو ابا بھی اس کی وجہ سے بڑبڑاتا ہوا بھی چپ ہو جاتا اور اماں بھی اسے دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ میں بھی اپنے بھائی سے ڈرتی تھی، اگر وہ تب ہی مجھے روک دیتا تو میں اس کے ڈر کی وجہ سے خود کو روک دیتی، فیشن روک دیتی، جسم کی نمائش کرنا بند کر دیتی، نہ محفلوں میں جاتی، نہ بال کھول کے گھومتی، لیکن میرا بھائی بھی خوش ہوتا تھا میری خوبصورتی دیکھ کے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے کہ اس کے بھائی کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ تیسرے نمبر پر آپ کو بتاتے ہیں وہ لڑکی کہتی ہے، یا اللہ، میں تو جہنم میں جا ہی رہی ہوں، لیکن آپ سے عرض کرتی چلوں، جب میری شادی ہوتی ہے تب میں بھائی اور باپ کو ان کے گھر میں چھوڑ کے شوہر کے گھر میں جاتی ہوں، باپ اپنے گھر میں ہے، بھائی اپنے گھر میں ہے، میں اپنے شوہر کے گھر آ جاتی ہوں۔ میں اپنے شوہر کی بہت فرما بردار ہوتی تھی، بہت احترام کرتی تھی، شوہر کا بڑا خیال رکھتی تھی، اس کا بڑا ادب اور لحاظ کرتی تھی، میں اچھے سے اس بات کو جانتی تھی کہ میرے شوہر مجھ پر حاکم ہیں، لیکن اللہ پاک جب میں فیشن کرتی تھی یہ چاہتا تو مجھے روک سکتا تھا، اس نے مجھے نہیں روکا بلکہ یہ مجھے سراہتا تھا، میک اپ کی بہت ساری چیزیں یہ مجھے خود لا کر دیتا تھا۔ آج کل کے شوہر بھی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں، یا اللہ، یہی تو مجھے گھمانے پھرانے لے جاتا تھا، ننگے سر مجھے موٹر سائیکلوں پر گھماتا تھا، شادی کے شروع میں تو یہ مجھے اکیلا نہیں جانے دیتا تھا، میرا ساتھ دیتا تھا، لیکن جیسے جیسے
وقت گزرتا گیا یہ مجھے کہتا خود چلی جاؤ۔ شادی کے شروع میں یہ مجھے شاپنگ کراتے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد کہتا خود اکیلی چلی جایا کرو، میرے پاس وقت نہیں ہوتا، لہٰذا میں اکیلی جانے لگی۔ اس نے مجھے کھلا چھوڑ دیا، آہستہ آہستہ میری ساری ذمہ داریوں سے منہ موڑتا گیا اور خود سے دور کرتا گیا، مجھے نہ وقت دیتا تھا نہ میرا ساتھ۔ اس نے مجھے ڈھیل دے دی، میں شاپنگ پہ جاتی تو اکیلی جاتی، میں کسی اور کام سے بازار جاتی تو اکیلی جاتی۔ کان کھول کر سنے معزز احباب، وہ لڑکی کہے گی میرے اس جرم میں میرا شوہر برابر کا شریک ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتوں اس کے شوہر کو بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ پھر کہے گی میں بوڑھی ہونے لگی لیکن میرا فیشن وہی تھا، وہی لپسٹک، وہی ہیئر کلر، وہی بازاروں میں آنا جانا۔ تب میرا بیٹا جوان ہو گیا تھا، میں اس سے بہت ڈرتی تھی، وہ بھی گھر کی ذمہ داریوں سے بھاگتا، مجھے خود ہی کام کے سلسلے میں باہر جانا پڑتا تھا۔ اگر وہ مجھے سمجھاتا کہ اماں اب تو بوڑھی ہو گئی ہے، تو گھر میں بیٹھ، باہر کی ذمہ داریاں میں خود دیکھ لوں گا، تیری عمر نہیں ہے، تو اللہ کی عبادت کر، اللہ سے توبہ کر، تو میرے مولا میرے مالک میں میدان محشر میں آتی تو اس طرح گنہگار نہ آتی، میرے گناہ میں یہ بھی برابر کا شریک ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اس کے بیٹے کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دو۔ معزز احباب، اس طرح ایک عورت ان 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گی۔ میں ان لڑکیوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ خدا را خود پہ رحم کریں، اگر خود سے پیار نہیں تو اپنے باپ سے کریں، باپ سے نہیں تو بھائی سے کریں، بھائی سے نہیں تو شوہر یا پھر بیٹے سے تو ہوگا، ان کا ہی خیال کریں، خود بھی جہنم میں جانے سے بچیں اور اپنے ان عزیزوں کو بھی بچائیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان مردوں اور عورتوں تک پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ فلک ٹیوب 191 لایا آپ لوگوں کے لیے بہترین اسلامک واقعات اور آسان وظائف جو آپ کی زندگی کو خوشگوار بنانے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ تو آپ بھی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ابھی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہم مزید اس نیک کام میں بہتری لا سکیں اور آپ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ فوائد بھی بر وقت حاصل کر سکیں۔ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔